نوواں باب تخلیقیت۔ سوال: کیا آپ تخلیقی عورت کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ تخلیقیت کا تعلق اس امر سے جواب: تخلیقیت کا تعلق اس امر سے نہیں ہے کہ تم مرد ہو یا عورت۔ اگر تم تخلیقی بننا چاہتی ہو تو بن جاؤ، تاہم یہ مت سوچنا کہ تم تخلیقیت کو کوئی اعلیٰ تر شے دینے والی ہو، کوئی ایسی شے جسے دینے میں مرد ناکام ہو گئے ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان امتیاز کیے چلے جانا کیوں؟ سچ یہ ہے کہ ہر مرد کے اندر ایک عورت ہے اور ہر عورت کے اندر ایک مرد ہوتا ہے۔ ایسا لازمی ہوتا ہے کیونکہ خواہ تم عورت ہو خواہ مرد، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت نے تخلیق کیا ہے۔ وہ تم میں آدھے شامل ہیں، تمہارا باپ اور تمہاری ماں دونوں تمہارے اندر جی رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ سکے کا کون سا رخ اوپر ہے اور کون سا نیچے۔ یقیناً وہ آرٹ بہتر ہوگا جسے مرد اور عورت دونوں اپنے الگ الگ زاویوں سے تخلیق کریں گے۔ تاہم جس طرح تم نے بات کی ہے، تم تخلیقیت کو نہیں سمجھتی ہو۔ تم کہتی ہو تخلیقیت محبت سے ہوتی ہے، تاہم 99% امکان ہے کہ محبت اتنی آسودگی بخش ہوگی کہ تمہیں مصوری کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تمہیں مجسمہ بنانے میں اپنا وقت ضائع کرنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ محبت اس قدر آسودگی بخش ہے تو شعر کہنے کی پرواہ کسے ہے؟ شاعری تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ٹرین نکل گئی ہوتی ہے، اب وہ محبت کے بارے میں شاعری کر کے کچھ تسکین پا لیتے ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے وہ جانتے ہی نہیں۔ محبت میں تخلیقی ہونا بہت دشوار ہے۔ ہاں، ایک مختلف نوع کی تخلیقیت ہوگی۔ اگر تم کسی مرد سے محبت کرتی ہو تو ہو سکتا ہے تمہارا باورچی خانہ تمہاری تخلیقیت کا میدان بن جائے۔ تم اپنے محبوب کو بہترین کھانے کھلانا چاہو گی، تم اپنے محبوب کو بہترین لباس پہنانا چاہو گی۔ میرے کپڑے دیکھو، یہ تخلیقیت محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کرنے والی کوئی عورت شاذ ہی مصوری، شاعری، رقص وغیرہ میں دلچسپی لیتی ہے۔ یہ حقیقتاً مرد کا احساس کمتری ہوتا ہے کہ وہ اتنی گہری محبت نہیں کر سکتا کہ وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتا۔ یہ احساس کمتری اسے عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ مصوری کرتا ہے، مجسمہ سازی کرتا ہے، وہ آرکیٹیکچرنگ کرتا ہے، وہ باغ بناتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ دراصل اس کا سرچشمہ احساس کمتری ہوتا ہے۔ وہ عورت کو اور اس کی زندگی کو تخلیق کرنے کی عظیم قوت کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بے جان مجسمہ تخلیق کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بے جان ہوتا ہے۔ جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مردوں کی مخالف ہے، اور جو عورت مردوں کی مخالف ہوتی ہے وہ غیر فطری ہو رہی ہوتی ہے۔ مردوں کی مخالف ہو کر وہ خود مرد بن رہی ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر اب وہ کمتری محسوس کر رہی ہے، کیونکہ مرد مصوری کر سکتا ہے اور موسیقی تخلیق کر سکتا ہے اور رقص تخلیق کر سکتا ہے۔ فطری طور پر اسے بچوں کو جنم دینا ترک کرنا پڑے گا تاکہ اس کی اپنی تخلیقیت ان کی طرف رخ کر سکے، مصوری، شاعری، موسیقی کی طرف۔ تاہم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یوں تم نقصان میں رہو گی۔ تم مرد سے مقابلہ کر رہی ہو جبکہ تمہیں مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو پہلے ہی برتر ہو، تمہیں شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعری تو تم ہو، تمہاری محبت، تمہاری موسیقی، تمہارا دل تال دے رہا ہے جبکہ تمہارا محبوب رقص کر رہا ہے۔ تاہم اگر تم شعر کہنا چاہتی ہو، موسیقی اور رقص تخلیق کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی محبت سے محروم ہونا پڑے گا۔ تمہیں اسی فضا میں ہونا پڑے گا جس میں مرد موجود ہے، کمتری محسوس کرتے ہوئے اور تخلیقیت کے متبادل تلاش کرتے ہوئے۔ یہ گندا عمل ہے، میں تو اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ عورت برتر صنف ہے، اسے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر تم محسوس کرتی ہو کہ تمہیں بچوں کی خواہش نہیں ہے اور تم مصوری کرنا چاہتی ہو اور تم موسیقی ترتیب دینا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سی عورتوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی آبادی بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے۔ تم بہت بھلا کرو گی اگر اپنی تخلیقیت کا رخ بچوں سے مصوری کی طرف کر دو گی، کیونکہ تصویروں کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رقص بہت ہی اچھا ہے، جتنا چاہو رقص کرو، یہ کسی اتھوپیا کو جنم نہیں دیتا۔ شعر کہو، تمہاری شاعری کچھ لوگوں کو تو سننا پڑے گی، کچھ لوگوں کو تو اکتاہٹ کا شکار ہونا پڑے گا۔ تاہم یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تم سے بچنے کا کوئی طریقہ سوچ سکتے ہیں
تاہم اگر بچے پیدا کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً تم کچھ اور ہی تخلیق کرو گی۔ تخلیق کرو، تاہم یہ مت سوچو کہ تمہاری تخلیقیت مرد سے اعلیٰ تر ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ تم برتر صنف ہو، تم اپنے اندر کمتری کا وہ احساس نہیں رکھ سکتی جو مرد کے اپنے ساری زندگی کو مصوری میں کھپا دینے کا محرک بنتا ہے۔ وہ تمہارے بچے کا مقابلہ کر رہا ہے، اگر وہ پکاسو بھی ہو تو مایوسی میں ہی مرے گا۔ اس نے ساری زندگی مصوری کی مگر تصویر جاندار نہیں بنا سکا۔ کوئی شعر زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی تصویر زندہ نہیں ہو سکتی۔ پس یاد رکھو کہ عورت تخلیق کر سکتی ہے، تاہم زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کی تخلیقیت تیسرے درجے ہی کی رہے گی، تاہم یہ دنیا کے لیے اچھا ہے۔ ہم مزید آبادی نہیں چاہتے، ہم تو آج کی آبادی کو بھی 1/4 کم کر دینا چاہتے ہیں۔ بس تم ایک عظیم کام میں مددگار ہوگی، بچے کو جنم نہ دے کر تم ایک رحمت ثابت ہوگی۔ تاہم اس تصور کو چھوڑ دو کہ محبت سے کسی برتر شے کو تخلیق کرو گی۔ اگر تم حقیقتاً کچھ تخلیق کرنا چاہتی ہو تو محبت کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ محبت بہت آسودگی بخش، بہت طمانینت بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ایک معجزہ ہوتی ہے۔ شعر کہنا کون چاہتا ہے؟ میں کبھی کسی ایک بھی ایسے محبت کرنے والے مرد یا عورت سے نہیں ملا جو شاعری تخلیق کر چکا ہو، جو تصویریں تخلیق کر چکا ہو، جو مجسمے تخلیق کر چکا ہو۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ بے حد آسودہ ہوتے ہیں۔ ان سب تخلیقی چیزوں کو نا آسودگی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک زخم کی جسے تمہیں بھرنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے خیال کو جان کر بہت خوش ہوا ہوں۔ تم جو تخلیقی کاوش کرنا چاہتی ہو کرو، تاہم یاد رکھو تم مرد والا احساس کمتری نہیں رکھتی، لہٰذا تم مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو۔ تم پہلے ہی ایک بہتر حالت میں ہو۔ مرد تو بیچارہ ہوتا ہے، اس بیچارے سے ہمدردی کرو۔ سوال: گزشتہ روز آپ نے کہا کہ عورتیں بچے تخلیق کرتی ہیں اور مرد فنون اور دوسری بے جان چیزیں تخلیق کرتے ہیں۔ کیا عورت کے لیے بچہ پیدا کرنے کی خواہش نہ کرنا اور آرٹسٹ بننے کو ترجیح دینا غیر فطری نہیں ہے؟ میں رقص، موسیقی، تھیٹر اور مصوری کے خبط کا شکار رہی ہوں۔ کیا آپ تبصرہ کر سکتے ہیں؟ جواب: یہ غیر فطری نہیں ہے۔ اگر تم بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو یہ تمہارا حق ہے۔ اگر تم اپنی تخلیقیت کو مصوری میں، آرٹ میں، موسیقی میں صرف کرنا چاہتی ہو تو بہت اچھا ہے۔ یہ زمین پر بوجھ بننے والا بچہ پیدا کرنے سے تو کہیں بہتر ہے۔ کسے خبر ہے تم کیسا بچہ پیدا کرو گی؟ تصویر بے ضرر ہوتی ہے، موسیقی خوبصورت ہوتی ہے، رقص خوبصورت ہوتا ہے، اس میں کچھ غیر فطری نہیں ہے۔ مردوں نے بار بار کہا ہے کہ عورت کا فطری فرض بچے پیدا کرنا ہے۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ وہ عورت کو غلامی میں رکھ سکے، کیونکہ اگر عورت بچوں کو جنم دیتی رہی تو مصوری کا وقت اس کے پاس کہاں، موسیقی، شاعری، ڈرامہ تخلیق کرنے کا وقت اس کے پاس کہاں؟ بس وہ عورت کو مسلسل حاملہ رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ صرف 100 سال پہلے دنیا کی ہر عورت مسلسل حاملہ رہتی تھی۔ ایک بچہ اس کی زندگی کے 9 ماہ لے لیتا تھا، پھر اسے اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ ابھی بچہ 6 ماہ کا نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو چین سموکنگ کی طرح ہے۔ میں تم سے متفق ہوں۔ مجھ سے بہت مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ بچے کا حامل ہونا پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا تھا میں یا تو بچہ قتل کر دوں گا یا خودکشی کر لوں گا، ہم دونوں ساتھ نہیں جی سکتے۔ میرے کمرے میں بچہ ناممکن۔ میں نے اسی لیے شادی نہیں کی کیونکہ کون جانتا ہے جس عورت سے میں شادی کروں ہو سکتا ہے وہ بچہ چاہتی ہو، تب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب تک تم محسوس نہیں کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر توجہ مت دو کہ یہ غیر فطری ہے، یہ ان کے لیے غیر فطری ہو سکتا ہے، پس وہ جتنے چاہیں بچوں کو جنم دے سکتے ہیں۔ اگر تم مصوری کرنے میں اچھا محسوس کرتی ہو، شعر کہنے میں اچھا محسوس کرتی ہو، موسیقی ترتیب دینے میں اچھا محسوس کرتی ہو تو تم دنیا کو بہتر بچے دے رہی ہو، ایسے جو بے ضرر ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو خوشی دیں گے۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ آپ افزائش نسل کے لیے جنس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کے یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں کہ عورت کا عظیم ترین تخلیقی آرٹ بچے کو جنم دینا ہے، اور یہ کہ عورت اور ایک ماں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بچے کو پیدا کرنے کی امید میں اور تخلیق کی مسرت چکھنے کے لیے
اور کائناتی توانائی کے احیاء کے لیے جنسی عمل میں حصہ لینا گناہ کیسے ہے؟ جواب: ہاں، آج تک عورت کا عظیم ترین تخلیقی عمل بچے کو جنم دینا رہا ہے، تاہم اب ایسا نہیں ہوگا۔ ماضی میں دنیا کی آبادی اتنی زیادہ نہ تھی، بچے پیدا کرنے کی ضرورت تھی، بہت ضرورت، اور عورت نے اسے پورا کیا، تاہم اب اسے تخلیقیت کی نئی جہتوں کو ترقی دینا ہوگی، اور صرف تبھی وہ مرد کے مساوی ہونے کی اہل ہوگی۔ ماضی میں وہ صرف ایک فیکٹری رہی ہے، اور مرد نے اسے مزید بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ زیادہ بچوں کا حامل ہونا معاشی اعتبار سے سود مند تھا، ماضی میں وہ بوجھ نہیں ہوتے تھے۔ غریب ملکوں میں آج بھی یہ قدیم نظریہ رائج ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے تو معاشی اعتبار سے اتنے ہی خوشحال ہوگے۔ ماضی میں یہ درست تھا، آج یہ مطلق طور پر غلط ہے۔ ماضی میں معاشی اور سیاسی اعتبار سے یہ بات اہم تھی کہ مرد کو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، اور لوگ ایک دوسرے کے قبیلوں کی عورتوں کو اغوا کر لیا کرتے تھے۔ مرد کی نسبت عورت کو اغوا کرنا زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ مرد اتنا پیداواری نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرد بہت سی عورتوں کے لیے کافی ہے، اور وہ بہت سے بچے پیدا کر سکتا ہے، تاہم اب ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کے زمانے کا تقاضا ہے کہ عورت کی تخلیقیت کا رخ نئی جہتوں کو موڑ دیا جائے، شادی کی طرف، ادب کی طرف، مصوری کی طرف، موسیقی کی طرف، آرکیٹیکچر کی طرف، مجسمہ سازی کی طرف، رقص کی طرف۔ اب اس تخلیقیت کے سارے شعبوں میں شرکت کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اب بچہ پیدا کرنا خطرناک ہے۔ اب دنیا کی آبادی میں اضافہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ ہم ضرورت سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب بچوں کو جنم دینا تخلیقی عمل نہیں رہا، اب یہ تباہ کن عمل بن گیا ہے۔ سارا تناظر تبدیل ہو چکا ہے، اور ہمیں نئے تناظر میں جینے کے نئے طریقے سیکھنا ہوں گے۔ عورت عظیم شاعری، عظیم موسیقی، عظیم آرٹ، عظیم ادب تخلیق نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سائنسدان نہیں بن سکتی تھی، صوفی نہیں بن سکتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ماضی میں وہ مستقل طور پر حاملہ رہتی تھی، اس کو پوری خوراک نہیں ملتی تھی، بہت سے بچوں کی وجہ سے شدید اذیتوں کا شکار ہوتی تھی، ہمیشہ حاملہ رہتی تھی، بیمار رہتی تھی۔ وہ اب بھی مکمل نہیں جی رہی، اس کے پاس جینے کو وقت ہی نہیں ہے۔ حمل نہ ہونے دینے والی ادویات اور برتھ کنٹرول کے طریقوں کی وجہ سے پہلی بار ایسا ممکن ہوا ہے کہ عورت مستقل طور پر حاملہ رہنے، بچوں کو جنم دینے کے لیے طویل عرصے تک ان کا بوجھ اٹھائے رکھنے اور پھر انہیں پروان چڑھانے سے آزاد ہو گئی ہے۔ اس کی توانائیوں کو آزادی دی جا سکتی ہے۔ اب وہ بدھ، زرتشت، کرشن بن سکتی ہے۔ اب وہ بھی موزارٹ، ویگز، لیونارڈو ڈیونچی، مائیکل اینجلو، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، ٹالسٹائی، چیخوف، گورکی، دستویفسکی کی طرح تخلیق کر سکتی ہے۔ اور میرا احساس یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ عورت کی توانائیاں بچوں کو پیدا کرنے سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گی تو وہ عظیم تر بدھوں کو تخلیق کرنے پر قادر ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرد سے کہیں بڑی تخلیقی قوت ہے، تاہم اس کی تخلیقیت بچوں کو جنم دینے تک محدود رہی ہے، اور یہ کوئی بڑی تخلیقیت نہیں ہے، یہ تو محض حیاتیاتی تخلیقیت ہے۔ جانور بھی اسے خوب کر رہے ہیں، پس اس میں کیا عظمت ہے؟ بچے کو جنم دینا شعوری، ارادی، مراقباتی عمل نہیں ہے، تم تو فقط فطرت کی اعلیٰ کار ہوتی ہے، نسل افروزی کا ایک حیاتیاتی وسیلہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص اندر ہی اندر خطا کے احساس کا شکار ہے۔ مذہبی پیشواؤں نے اسے استعمال کیا ہے، اس کا استحصال کیا ہے، تاہم انہوں نے حقیقتاً اسے پیدا نہیں کیا۔ جنس کے حوالے سے ایک داخلی احساس خطا موجود ہے، پنڈت پادری نے اسے بہت بڑھا چڑھا دیا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے استحصال کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ پنڈت پادری انسانوں کو احساس خطا میں مبتلا کر کے اس پر زیادہ مضبوطی سے غلبہ پا سکتے ہیں، تاہم خود انسان کے اندر ضرور کوئی وجہ ہے، وگرنہ داخلی وجہ کے بغیر کوئی احساس خطا اس پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ انسان کہیں گہرائی میں لاشعوری طور پر اسے محسوس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنس کوئی شعوری شے نہیں ہے، یہ غیر شعوری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مکینیکل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ایک وسیلے کے طور پر استعمال ہوئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم آقا نہیں ہو۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک حیاتیاتی قوت ہے۔ اسے علم ہے کہ یہ تم نہیں ہو جسے مرد یا عورت کی ضرورت ہے، یہ تو محض ہارمونز کی ضرورت ہے۔ اور جب تم جانتے ہو کہ تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو اس طوق سے نجات دلانے میں ناکام پاتے ہو تو ایک احساس خطا ابھرتا ہے کہ تم انسان کی حیثیت سے کافی نہیں ہو، کہ تم حقیقتاً آقا نہیں ہو، تم ایک غلام ہو۔ جنس ایک حیوانی عمل ہے،
جب میں کہتا ہوں کہ افزائش نسل کے لیے جنسی عمل گناہ ہے تو میں مذکورہ بالا تناظر میں ہی ایسا کہتا ہوں۔ میں لفظ گناہ کو کسی اخلاقیاتی مفہوم میں استعمال نہیں کرتا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے گناہ ہے کیونکہ یہ غیر شعوری ہے، غیر مراقباتی ہے، اسے تم نہیں کر رہے ہو، غیر شعوری قوتوں نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ جب میں افزائش نسل کے لیے جنسی عمل کو گناہ کہتا ہوں تو میری یہی مراد ہوتی ہے۔ اب زمین کو مزید لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم زمین کو جہنم بنانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تب بچے پیدا کرتے چلے جاؤ، تب پوپ اور مدر ٹریسا کی ہدایت پر عمل کرو، تب تم ان سب احمق لوگوں کی ہدایت پر عمل کرو جو تمہیں حمل روکنے والی ادویات استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں، برتھ کنٹرول کے طریقے اپنانے سے منع کر رہے ہیں۔ ان احمق لوگوں کے بقول یہ غیر مذہبی اعمال ہیں۔ اسقاط حمل سے پرہیز کرو کیونکہ یہ بہت غیر اخلاقی عمل ہے۔ تاہم اگر تم اسقاط حمل سے پرہیز کرو گے، حمل روکنے والی ادویات سے پرہیز کرو گے تو پھر تم ہی عالمی خودکشی کے ذمہ دار ہوگے اور یہ حقیقی تشدد ہوگا، اور ہم ہر روز اس کے نزدیک تر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اولین سبب کہ میں افزائش نسل کے لیے جنسی عمل کو گناہ کہتا ہوں۔ تاہم پوپ، مہاتما گاندھی اور دوسرے نام نہاد مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ اگر تم افزائش نسل کے مقصد کے تحت جنسی عمل کرتے ہو تو یہ اخلاقی عمل ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جنس حیوانی ہو تو ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوان صرف افزائش نسل کے مقصد سے جنسی عمل کرتے ہیں۔ میرے خیال میں افزائش کے لیے جنسی عمل کرنا گناہ ہے کیونکہ یہ حیوانی عمل ہوتا ہے، غیر شعوری عمل ہوتا ہے، یہ حیاتیاتی عمل ہوتا ہے۔ اپنے قریب ترین فرد کے ساتھ توانائی بانٹنے کی بے پناہ مسرت کے حصول کے لیے جنسی عمل کرو۔ یہ توانائی سے دل کو ملانے کا عمل ہوگا، یہ ایک دوسرے میں گھلنا ملنا ہوگا بغیر دوسرے مقصد کے۔ اگر کوئی مقصد ہے یعنی یہ کہ تم بچے پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک کاروبار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے، اگر یہ بے مقصد تفریح ہے تو صرف تبھی یہ حسن کامل ہوتا ہے اور تب یہ غلامی کو جنم نہیں دیتا۔ تم حیاتیات سے آزاد ہوتے ہو، تم حیاتیات سے بالا تر ہو جاتے ہو، تم حیوانوں سے بلند ہو جاتے ہو، تم انسانیت کے عروج پر پہنچ جاتے ہو۔ بس میرے نزدیک جنسی عمل صرف تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب یہ بے مقصد ہوتا ہے، جب یہ صرف کھیل ہوتا ہے، جب تم کسی مقصد کے ساتھ نہیں ہوتے، جب کسی مرد یا عورت سے ملاپ صرف اس سے حاصل ہونے والی خوشی کے لیے ہوتا ہے، تب تم پست حیوانی زندگی سے ماورا ہو جاتے ہو اور تم ایک اعلیٰ تر جہت میں داخل ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو، افزائش نسل تخلیق نہیں ہے۔ جب عورت افزائش نسل کے غیر ضروری بوجھ سے آزاد ہو جائے گی تب وہ کسی بھی مرد سے زیادہ طاقت کے ساتھ تخلیق کرنے پر قادر ہوگی، کیونکہ اگر وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے تو وہ خوبصورت موسیقی کو کیوں نہیں تخلیق کر سکتی؟ تاہم اب تک ایسا ممکن نہیں ہے اور مرد اس کو منطقی بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جب عورت کی توانائیاں آزاد ہو جائیں گی تو وہ تخلیقی ہونے پر قادر ہوگی۔ تاہم میرا خیال ہے مرد اس کی تخلیقیت سے خوف زدہ ہے۔ وہ یقیناً مرد کی تخلیقیت پر سبقت لے جا سکتی ہے، فطری بات ہے، اسے تخلیقیت سے زیادہ نوازا گیا ہے۔ میں تخلیقیت کا مکمل طور پر حامی ہوں، لیکن یاد رکھنا، افزائش نسل تخلیقیت نہیں ہوتی، یہ مترادف نہیں ہے۔ تخلیقیت شعوری ہوتی ہے، افزائش نسل غیر شعوری ہوتی ہے۔ تخلیقیت مراقباتی ہوتی ہے، افزائش نسل کا بہرحال مراقبے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مرد عورت کو تقریباً جانور کی طرح استعمال کرتا آیا ہے، وہ عورت کو اپنے بچے پالنے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے، وہ عورت کو محض ایک فارم کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لفظ ہسبینڈ کے ٹھیک یہی معنی ہے، فارمر کاشتکار، زراعت کا مطلب ہے شوہر ہی ہے، ہسبینڈری بیوی کھیت ہے اور شوہر کاشتکار ہے، اور بیوی کا واحد مقصد ہر سال اچھی فصل دینا ہے۔ جب تک اس بات کو نہیں سمجھ لیا جاتا کہ عورت کو ماضی کے انداز سے استعمال کرنا ترک کرنا ہوگا، اس وقت تک عورت بالکل آزاد نہیں ہو سکتی۔ مرد اسے یہی کہتا آیا ہے کہ چونکہ تم بچوں کو جنم دیتی ہو لہٰذا تم عظیم ہو، یہ جواز مہیا کرنا دلاسا دینا ہے۔ ایسے حربوں سے خبردار رہو۔ مرد نے ہر ممکن طریقے سے عورت کا استحصال کیا اور اب اس استحصال کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ سوال: اپنی حیاتیات سے آزادی کا عورتوں پر کیا اثر ہوگا؟ جواب: عورت کو ایک عظیم موقع دستیاب ہو رہا ہے، اب وہ حیاتیاتی طوق سے آزاد ہیں۔ بلا شبہ مرد نے
بچے جننے کے حوالے سے ان کی عظیم تخلیقیت کو ہمیشہ سراہا ہے، مگر تم نے کس قسم کے بچے پیدا کیے ہیں؟ ذرا دنیا پر نگاہ ڈالو، یہ ہیں تمہارے بچے، کیا تخلیقیت ہے؟ سب جانور ایسے ہی کر رہے ہیں، شاید تم سے بہتر۔ ہاں، مرد نے اس حوالے سے عورت کو بانس پر بہت چڑھایا ہے۔ تم عظیم تخلیق کار ہو کیونکہ تم بچے کو جنم دیتی ہو۔ در حقیقت یہ مرد کی چالاکی تھی، اس کا مطلب تھا کہ عورت بچے جنتی رہے۔ غریب ملکوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے، درجن بھر بچوں کی ماں ہونا عام سی بات ہے، کچھ عورتوں کے تو درجن سے بھی زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام دھرم برتھ کنٹرول کے طریقوں کے گولی کے خلاف ہیں، وہ اسقاط عمل کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت حیاتیاتی طور پر غلام رہی ہے اور اس کی توانائیاں محض میڈیاکر لوگوں کو ہی جنم دیتی رہی، مارنے اور مر جانے والے ہجوم کو، کلرکوں کو، نرسوں کو، کلیوں ہی کو جنم دیتی رہی۔ تخلیقیت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تم نے ایک کلی کو تخلیق کیا ہے، کیا تمہیں فخر ہے؟ اس پر تمہیں کتنا فخر ہو سکتا ہے؟ تمام والدین کو تو شرمندہ ہونا چاہیے، تم تو جانوروں کی طرح تخلیق کر رہی ہو۔ آج سائنس نے تمہیں حیاتیات کی غلامی سے آزاد ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے، ایک عظیم آزادی، جنس کے محض افزائش نسل کا عمل نہ ہونے اور پہلی مرتبہ مسرت آمیز تفریح بن جانے کی۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ اگر عورت کی توانائیوں کو بچوں کی تخلیق میں صرف نہیں کیا جائے گا تو ان توانائیوں کا کیا ہوگا؟ اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے ہزاروں طریقے ہیں، جو عمل بھی دنیا کو خوبصورت بنا دے تخلیقی عمل ہے۔ اپنے گھر کے ارد گرد باغ لگاؤ، پودوں کی نسل افروزی کرو، ایسے نئے پھول تخلیق کرو جو پہلے کبھی موجود نہیں رہے ہوں۔ بلا شبہ وہ نئی خوشبو بکھیریں گے جس کا دھرتی نے کبھی پہلے تجربہ نہیں کیا ہوگا۔ مرد کا ہر میدان میں مقابلہ کرو، اس پر ثابت کر دو کہ تم مساوی ہو، لیکن آزادی نسواں کی تحریک کے ذریعے نہیں، اپنے اعمال و افعال سے ثابت کرو کہ تم مساوی ہو، بلکہ شاید برتر۔ اس آزادی نسواں کی تحریک نے مردوں کے لیے نفرت کو تو جنم دیا ہے، لیکن یہ تمہیں مساوات نہیں دے گی۔ مساوات کو جد و جہد کے ذریعے حاصل کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، اس کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ بس یوں کہ گولی نے تمہیں حیاتیات کی غلامی سے نجات دلا دی ہے، لہٰذا اب تم اپنی توانائی کو استعمال کرنے میں آزاد ہو۔ عورت زیادہ نازک، زیادہ لچکدار بدن کی مالک ہوتی ہے، وہ کسی بھی مرد سے زیادہ بہتر رقاصہ بن سکتی ہے۔ مرد کتنا ہی تربیت یافتہ کیوں نہ ہو، عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ سخت ہوتا ہے، یہ اس کا نقص نہیں ہے، اس کا جسم ہی سخت ہوتا ہے۔ عورتیں دنیا کی بہترین رقاصائیں بن سکتی ہیں۔ عورت عظیم قوت متخیلہ کی مالک ہوتی ہے، لیکن اس کی قوت متخیلہ گھر تک محدود رہی ہے۔ اس کی وجہ بچے تھے، بچوں نے اسے گھر تک محدود رکھا اور لاکھوں برس تک بس یہ اس کی تقریباً ثانوی فطرت بن چکی ہے، وگرنہ مجھے تو کوئی فطری ضرورت نظر نہیں آتی کہ عورت اپنی قوت متخیلہ کو اپنے گھر کی دیواروں کے اندر محدود رکھے۔ ستارے اس سے اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں جتنا مرد سے، سورج کا طلوع و غروب اتنا ہی اس کا بھی ہے جتنا مرد کا۔ اسے اپنے پر پھیلانا ہوگا، اپنے شعور کو وسعت دینا ہوگی، اسے اپنے ویژن کو، تخیل کو، خواب دیکھنے کی صلاحیت کو بچوں سے ماوراء لے جانا ہوگا۔ فی الوقت عورت بچے کے بارے میں سوچی جا رہی ہے، اسے ڈاکٹر بننا چاہیے، اسے انجینئر بننا چاہیے، اسے یہ بننا چاہیے، وہ بننا چاہیے۔ اب عورت کو وہ بننا ہے جو وہ بچوں میں دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، تم بچے کے وسیلے سے دیکھتی رہو۔ حقیقت کا سامنا براہ راست کیوں نہیں؟ تم اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتی ہو وہ خود کیوں نہیں بنتی؟ مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ عورتیں کئی اعتبار سے مردوں سے برتر ہوتی ہیں اور ان کی برتری کو تخلیقیت کی نئی جہتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے ارتکاز، اپنے گھر، اپنی تمانیت، اپنی محبت کے ساتھ میدان میں آ جائے تو مرد نے تخلیق ہی کیا ہے جو وہ تخلیق کر سکتی ہے۔ بس اس جہت میں آگے بڑھو جس میں تمہیں آسودگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ عورتیں ہر وہ شے تخلیق کریں جو اب تک مرد تخلیق کرتے آئے ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ مساوات مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت برتر صنف ہے فطری طور پر، کیونکہ فطرت نے عورت کو بچہ تخلیق کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اب چونکہ حیاتیات عورت پر مزید کوئی اختیار نہیں رکھتی، اس لیے اپنی توانائیاں ہم جنس پرست لیسبین بننے میں ضائع مت کرو۔ اب تمہارے لیے وقت آ گیا ہے کہ تم ہر میدان میں تخلیقی بنو۔ تم پکاسو، موزارٹ، وان گوگ، شیکسپیئر بن سکتی ہو، کیوں نہیں کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تمہارا بنایا ہوا مجسمہ تو شاید قدرے بہتر ہو، قدرے گداز
ہوگا اور یقیناً وہ زیادہ زندہ ہوگا۔ صرف ایک معاملہ ایسا ہے جس میں تم خود کو مرد کے مساوی نہیں پاؤ گی، اور پلیز یاد رکھنا، اس میدان میں مرد کے مساوی ہونے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہیں پٹھے، جہاں تک پٹھوں کا تعلق ہے تو مرد کو برتر رہنے دو، کیونکہ عورت نے جمنازیم جانا شروع کر دیا اور پٹھوں والا جسم بنانا شروع کر دیا تو یہ انسانیت کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہوگا۔ اگر میں یہاں پٹھوں والی ہزاروں عورتوں کو بیٹھے دیکھتا ہوں تو میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اگر عورتیں سیاست میں لیڈر ہوں گی، سائنس میں لیڈر ہوں گی، شاعری میں، مصوری میں لیڈر ہوں گی تو وہ ہر شے کو ایک نیا تناظر دے دیں گی۔ عورتوں کو پروفیسر ہونا چاہیے، ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے، انہیں ہر جگہ ہونا چاہیے۔ وہ آدھی دنیا ہیں، وہ دنیا کی مالک ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ عورتیں حیران کن حد تک اہل اور قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ تم ان پر زیادہ بھروسہ کر سکتے ہو کیونکہ وہ تم سے سر نہیں بلکہ دل سے رابطہ کرتی ہیں۔ شاید عورتوں کے کبھی تخلیق نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ مردوں کے بنائے ہوئے معاشرے میں تنہا زندگی بسر کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تنہا زندگی بسر کرنے والی عورت مستقل طور پر خطرے میں ہوتی ہے۔ چند عورتوں نے ابھی حال ہی میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ ناول نویس کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے ایسا اس لیے ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ صرف گزشتہ چند برسوں میں عورت مرد کی طرح آزادانہ طور پر رہنے کے قابل ہوئی ہے، اور وہ بھی چند ایک ترقی یافتہ، ترقی پسند ملکوں میں۔ یوں وہ مصوری شروع کر چکی ہیں، شاعری، موسیقی تخلیق کرنا شروع کر چکی ہیں۔ عورت ہر صلاحیت کی حامل ہے، تاہم لاکھوں برسوں سے ان کی جنسی ان کی واحد تخلیقیت رہی ہے۔ اور جب ساری جنسی توانائی بچے جننے ہی میں استعمال ہو رہی ہو، ایسی عورت نہیں ہو سکتی جو درجن بھر بچوں کو بھی پال پوس رہی ہو اور موسیقی بھی ترتیب دے رہی ہو۔ کیا تم ایسا سوچ سکتی ہو کہ ہر طرف سب کچھ کرتے ہوئے یہ 12 ساز تو کوئی درست بات نہیں ہے، کیونکہ عورت موسیقی یا مصوری یا شاعری تخلیق کر سکتی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے وہ 12 مصور چپ کے بیٹھے رہیں گے اس کے مصوری کرنے سے پہلے وہ مصوری کریں گے؟ سوال: مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عورتیں مردوں کے فخر کو ٹھیس لگنے سے بچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو چھپائے رکھتی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جواب: یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین المیہ رہا ہے، کیونکہ عورتوں کی صلاحیتوں کو کبھی نہیں سراہا گیا ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسی عورت کو زیادہ سراہا جاتا تھا، ایک احمق عورت کو زیادہ سراہا جاتا تھا۔ اسے بس ایک خوبصورت متناسب جسم کا مالک ہونا ہوتا تھا، ذہن کا یا کسی اور شے کا نہیں۔ اسے گائے ہونا چاہیے، ذہانت سے خالی، آگاہی سے محروم اس کی توقع کی جاتی تھی۔ بصورت دیگر مرد شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ اس کے آبگینوں کو ٹھیس لگی ہے۔ پس عورت نے صدیوں میں ایک چال سیکھ لی۔ کھیل کا اصول یہ ہے کہ عورت کو اپنی صلاحیتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ ذہین ہے تو اسے دکھاوا کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہے۔ اگر وہ تخلیقی ہے تو اسے کچھ تخلیق نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اپنی تخلیقیت کو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک محدود کر لینا چاہیے، ڈرائنگ روم، باورچی خانہ اور اس جیسی چیزوں تک۔ اسے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مرد کی انا کو ٹھیس لگے، یعنی اسے شاعری نہیں کرنی چاہیے، اسے مصور نہیں بننا چاہیے، اسے مجسمہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری صورت میں مرد کمتری محسوس کرے گا۔ یہی مردانہ انا عورت کو اپنا اثبات نہیں کرنے دیتی، جبکہ وہ چند ایسی صلاحیتوں کی مالک ہے جن کا مرد حامل نہیں ہے اور اس تناسب سے حامل نہیں ہو سکتا۔ وجدان عورت میں مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ عورت ذہانت بھی مرد سے زیادہ رکھتی ہے۔ مرد فطری سی بات ہے ذہانت کی تعریف کرتا ہے، چونکہ وہ بھی ذہانت کا حامل ہے، لہذا اس کی تعریف کرتا ہے۔ وجدان کی وہ مذمت کرتا ہے، وہ اسے اندھا اعتقاد، بکواس، حماقت، توہم پرستی قرار دیتا ہے۔ وہ اس کی مذمت کرتا ہے کیونکہ وہ وجدان سے محروم ہے۔ ازموع وسطیٰ میں جن عورتوں کو جادوگرنی کہا گیا اور زندہ جلا دیا گیا وہ در حقیقت بہت وجدان کی حامل عورتیں تھیں۔ مرد انہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے، پادری انہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چرچ مرد اساس رہا ہے، ساری عیسائی کمیونٹی مردانہ ہے، کبھی کوئی ایک عورت بھی پوپ نہیں بنی۔ پوپ تو کیا ہم پادری نہیں بنی، سارا نظام مردانہ ہے۔ وہ جادوگری کی نہیں بلکہ در حقیقت عورت کی مخالف تھی۔ جب کبھی تاریخ کو درست طور پر لکھا جائے گا تو منکشف کیا جائے گا کہ وہ تاریخ جادوگری کے خلاف نہیں تھی۔ جادوگری کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مرد عورت کے خلاف تھا، ذہانت وجدان کے خلاف تھی۔
عقل اس شے کے خلاف تھی جو عقلی نہیں ہے مگر بہت طاقتور ہے۔ ان جادوگرنیوں کو زندہ جلا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اذیتیں دی گئیں اور خوف کی وجہ سے عورت دنیا سے سمٹ کر اپنی ذات تک محدود ہو گئی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اگر وہ کسی قسم کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی تو اسے جادوگرنی قرار دے دیا جاتا۔ اگر کوئی مرد ایسی ہی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا تو اسے سینٹ قرار دیا جاتا۔ اس کی پوجا کی جاتی تھی کہ وہ معجزے کر دکھانے والا انسان ہے، جبکہ عورت کو جادوگرنی قرار دیا جاتا تھا۔